بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عبد القاسم محمد اللهم صل محمد وآل محمد وآل بيت الطاهرين المعصومين المظلومين ولا نتبع على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم القناعة ماء لا ينفد صلوات اللهم صل محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت سنا کر مرحومہ انیس بیگم بنت محمد ذاکر حضرات جو عنوان کلام قرار دیا کیونکہ اصال ثواب کی مجلس ہے اور عام طور سے اصال ثواب کی مجالس میں موت اور حیات کا ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ مرحومہ ہماری عزیز ہیں اور انتقال کر گئی تو اصال ثواب کے طور پر ایک مجلس منعقد کی گئی. اس مجلس میں یہ سوچا تو یہ تھا کہ موت کے حوالے سے یا زندگی کے حوالے سے، لیکن ایک عنوان نظر آ گیا تو میں نے سوچا کہ اسی کے چند باتیں کر کے بھاگتا ہوں. حضرت امیر المومنین علیہ السلام قناعت ایسا سرمایہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. قناعت ایسا مال ہے، ایسا سرمایہ ہے، ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. اب قناعت کا معاملہ یہ ہے کہ قناعت کسے کہتے ہیں. یہ موضوع اس لیے میں نے رکھا کہ موت کا ذکر کیا کریں. موت کا ذکر تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں انسان ختم ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں تو انتقال ہوتا ہے، تو اس لیے جب زندگی بہترین نہیں گزرے گی تب تک آخرت اچھی نہیں ہو سکتی. تو مولا فرماتے ہیں کہ قناعت ایسا سرمایہ ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. اب قناعت کہتے کسے ہیں؟ قناعت کہ جو ہے جتنا ہے اس پہ خوش رہنا. جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پہ خوش رہنا، اس چیز کا نام ہے قناعت. اب معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ کیسے ہے. مثلا ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے کہ ہم بہت قناعت پسند آدمی ہیں لہٰذا کچھ کوشش نہیں کریں گے. ہم کوشش نہیں کریں گے، جو اللہ دے گا ہم اس میں کوشش کریں گے. قناعت یہ نہیں ہے. قناعت کا مطلب یہ ہے کوشش کرو، اس کے بعد جو مل جائے اس پہ خوش رہو. صلوات نبی محمد. قناعت کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کرو. اب ایک میں تمہیدی گفتگو زیادہ دیر نہ کر کے ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات تھوڑی سی واضح ہو جائے. ایک انسان آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام آنے کے بعد امام سے کہتا ہے کہ مولا ہمارے لیے دعا کر. امام کہتے ہیں تیرے لیے میں دعا نہیں کروں گا، ہرگز دعا نہیں کروں گا تیرے لیے. اور اس نے پوچھا مولا ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کریں گے؟ کہ تیرے لیے دعا ہرگز نہیں کریں گے. اب اس میں کیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ امام کا کیا ہوا کام ہے، امام کہہ رہے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ مطلب تو ضرور ہوگا اور بہترین مطلب ہوگا. امام نے سیدھا منع کر دیا کہ میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا. تو مولا کیوں نہیں کریں گے؟ کہا تو گھر میں بیٹھ کے ہم سے دعا کرا رہا ہے. بھائی جو طریقہ اللہ نے رائج کیا کہ تو صبح کو گھر سے نکل، کوشش کر، کچھ محنت کر، اس کے بعد دعا ہے. تو یہ چاہتا ہے کہ تو گھر سے نہ نکلے، تیری روزی تیرے گھر میں آ کے تجھے ڈھونڈے. تو پہلے کوشش کر، دعا اس کے بعد کا کام ہے. دیکھیں دعا میں بڑی قوت ہے، بڑا اثر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خالی بیٹھ کے صرف دعا کریں. کہ دعا میں اثر تب ہے کہ جب آپ خود کوشش کریں، اور جب آپ نے خود کوشش کی تو اس کے بعد پھر دعا کا بھی اثر ہے. سب کچھ اثر ہونا گھر میں بیٹھ کے تو کسی کو، کیونکہ حالات ایسے ہیں لہٰذا میں آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں. حالات ایسے ہیں. اب ایک واقعہ اور ہے.
اس لیے امام علیہ السلام بیٹھے کہ کچھ لوگ آئے امام سے ملنے کے لیے، ملاقات ہوئی. جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک آدمی کی بھی تعریف کرنا شروع کر دی. اب تعریف کرتے جا رہے، تعریف ہوتی جا رہی. تو بہت متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، بڑا نیک تھا. تو امام نے کہا کیسے معلوم کہ بڑا نیک تھا؟ ان کو کیسے پتہ چلا؟ بھائی کچھ دیکھا ہوگا، کچھ نشانیاں دیکھی ہوگی. تو بتا رہے کہ مولا ہم لوگ گئے تھے حج پہ، اور پورے سفر میں اس آدمی نے اتنی عبادت کی کہ دوسرا کوئی کام ہی نہیں کیا. وہ توجہ سنیے، اتنی عبادت کی کہ عبادت کے سوا دوسرا کام ہی نہیں کیا. کہ جہاں قافلہ رکتا تھا وہ اپنا مسلح اٹھاتا تھا اور ایک گوشے میں کونے میں چلا جاتا تھا اور صرف ذکر خدا کر رہا، صرف عبادت کر رہا، دوسرا کوئی کام نہیں کر رہا. کب باقی کب بس کھانا ہم لوگ تیار کرتے تھے، اسے وہیں مسلح پہ لے جا کے دے دیتے، کھا لیتا تھا، پھر عبادت کرنے لگتا تھا. کب اس کے اونٹ کو، اس کی سواری کو پانی کون دیتا تھا، اس کو چارہ کون ڈالتا تھا، کبھی یہ سب کام ہم ہی کر لیتے. پورے راستے اس نے نہ کوئی کام کیا سوائے ذکر خدا کے، سوائے عبادت. کہا ایسے ہی جاتے میں بھی ہوا اور ویسے ہی آتے میں بھی یہی ہوا کہ بس وہ اپنی سواری سے اترتا تھا اور مسلح پہ چلا جاتا تھا. باقی اسے دین و دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، صرف اور صرف عبادت کرنا. تو اب یہاں پر امام نے جو کہا وہ ہر انسان کو سمجھنا چاہیے. تو یہ ساری تعریفیں کر رہے ہیں اپنے حساب سے. انہوں نے دیکھا کہ آدمی بہت نیک ہے کیونکہ دوسرا کوئی کام نہیں کر رہا، دنیا کی طرف اس کا کوئی دھیان ہی نہیں ہے، اپنے کھانے کا بھی انتظام خود نہیں کر رہا، اتنا زیادہ اللہ والا ہے. جب ساری تعریفیں وہ بیان کر چکے تو امام کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے تو تم لوگ اس سے بہتر ہو. اچھا وہ سارے کے سارے تعریف اس کی کر رہے تھے کہ جسے عبادت کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ صرف عبادت کر رہا ہے. امام کہہ رہے نہیں، تم اس سے بہتر ہو. کیوں؟ وہ تو بڑی نیک کام کر رہا تھا، ذکر خدا کر رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، اور باقی یہ سارے لوگ جو تھے وہ سفر کے اپنے اخراجات بھی کر رہے تھے، کھانا بھی پکا رہے تھے، سامان اونٹ سے اتار بھی رہے تھے، لاد بھی رہے، سارا کام کر رہے تھے. وہ کچھ نہیں کر رہا تھا سوائے عبادت کے. لیکن امام کہہ رہے کہ نہیں، تم اس سے بہتر ہو. کیوں بہتر ہو؟ کب بہتر اس لیے کہا کہ چونکہ تم کسی پر بوجھ نہ بنے، بار نہ بنے. تم کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے بلکہ تم نے دوسروں کا بوجھ اٹھایا ہے. اللہ کو وہ عبادت پسند نہیں دوسرے پر بھار بن کے ہوئے. اللہ کو وہ عبادت ہے کہ جو دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہوئے کی جائے. صلوات نبی محمد اچھا ایک چیز جو میں نے شروعات میں عرض کی تھی، اب یہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے سوچ لیں کہ اگر ہم قناعت پسندی زیادہ کریں گے تو جتنے میں اتنے میں رہ جائیں گے. دیکھیں کسی نے منع نہیں کیا دنیا میں ترقی کرنے سے، کسی نے آپ کو نہیں روکا ہے. محنت کیجیے، جو حق حلال طریقہ ہے اس سے آگے بڑھیے. اگر ہم تھوڑا کم رہ گئے پیسے میں تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ کوئی پوچھے گا نہیں. دیکھیے اس کی بھی مثال معصومین کی حیات میں موجود ہے. کیا مثال موجود ہے؟ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. میثم تمار کا واقعہ آپ کو یاد ہے؟ 50 مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ آپ نے سنا ہوگا. میثم تمار کون ہے؟ کب مولا علی کے مقابلے میں دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. امیر المومنین کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. وہ وہاں بازار میں اپنی دکان لگائے ہوئے بیٹھے ہیں. خود امیر المومنین جا رہے ہیں دکان پہ ملنے کے لیے. ایک معمولی سی دکان پر ایک معمولی کھجور بیچنے والے سے خود امیر المومنین جا کے ملاقات کر رہے ہیں، خیریت پوچھنے جا رہے ہیں، اور وہیں بیٹھ رہے ہیں ساتھ میں. یہ ساتھ میں بیٹھنا کیا ہے؟ کیوں بیٹھ رہے ہیں ساتھ میں؟ یہ پیغام ہے کہ تم کوشش تو کرنا. تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم دور ہو جائیں گے. تم جتنا کوشش کرو گے، جتنی نیک راہ پہ ہوگے، اتنا زیادہ اہل بیت تم سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. سب آپ نے آپ جتنا نیک راہ میں، نیک طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو اہل بیت اتنا زیادہ قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے کسی کتاب میں پڑھا، کتاب کا نام نہیں ذہن میں آ رہا ہے، کہ ایک عالم دین تھے، وہ امام سے رابطہ کر رہے تھے، زیارت ہو جائے، ملاقات ہو جائے. بڑی کوشش انہوں نے کی، بڑی دعائیں، اور جب کافی دعا کر چکے تو ایک رات خواب میں انہوں نے دیکھا. یہ بہت مختصر کر کے میں آپ کے سامنے بیان کروں. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی تشریف لایا ہے. انہوں نے کہا کہ کیوں اتنی بے چینی ہے؟ کہا اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے مولا سے ملاقات ہو. کبھی کل ہی تو ملاقات ہوئی. توجہ سنیے گا، یہ مطلب ایک سیکھ، ایک سبق ہے کہ کل ہی تو ملاقات ہوئی تھی. کل کہاں ملاقات ہوئی؟ کہ وہ فلاں بازار میں جو تالا بناتا ہے اس کی دکان پہ تو بیٹھے تھے. اب یہ چونک گئے کہ کہاں وہ معمولی سا تالا بنانے والا انسان اور کہاں امام وقت کے امام. کہ وہاں کہاں بھی کل ہی تو ملاقات ہوئی ہے. وہاں کیوں؟ کہ میں اکثر جاتا ہوں
وہ میرا چاہنے والا ہے، میں اکثر اس کی خیریت پوچھنے جاتا ہوں. امام فرما رہے میں اکثر اس کی خیریت پوچھنے جاتا ہوں، اس سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہوں. ابھی ان کا ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم تو اتنی کوشش کے بعد بھی ملاقات نہیں کر پا رہے، اور امام خود جا رہے ہیں ملاقات کرنے کے لیے. اکثر کہیں جا کے اسی سے پوچھ لینا، کبھی امتحان لے کے دیکھو تو پتہ چلے گا کہ ہم کیوں جاتے ہیں، ہمیں کیا بات اس کی پسند آ گئی. لیکن خبردار اسے بتانا نہیں، ورنہ ہمارا آنا جانا بند ہو جائے. کیسے؟ اب یہ گئے تالے والے کو، اپنے بیٹے کو بھیجا، نیا تالا خریدا، چابی اپنی جیب میں رکھی، تالا بھیج دیا. کہ یہ تالا جا کے بیچے، اور خود 1 درہم میں بیچیں گے، 1 درہم یا دینار جو بھی ہو کرنسی اس وقت کی. کہ 1 درہم یا 1 دینار تالا جا کے بیچ کے آؤ. اور وہ دکان پہ پہنچا لڑکا، جب لڑکا دکان پہ پہنچا، تالا خریدو گے؟ کہاں خریدیں گے، کتنے کی؟ ابا نے کہا 1 درہم کی یا دینار تالا ہے. تو منع کر دیا، کہ نہیں 1 کا تو ہم نہیں لیں، 6 درہم کا دینا ہو تو دو. مطلب 1 درہم کا سامان مل رہا ہے، لیکن وہ منع کر رہا ہے کہ نہیں 6 کا دو. کیوں؟ کہیں اس کی 8 روپے قیمت ہے بازار میں، صرف چابی تو نہیں ہے، 1 روپے خرچہ ہوگا چابی بنانے میں، 6 روپے تم سے خریدیں گے، 1 روپے چابی بنانے میں لگے گا، 7 کا ہو جائے گا، 8 کا میں بیچ لوں گا، 1 روپیہ میرا بھی فائدہ ہو جائے گا. نہیں، ابا نے کہا 1 ہی کا بیچنا، کرنے میں نہیں لے سکتا ہوں، واپس کر دیا. کئی مرتبہ ہوا، لیکن وہ خریدنے پر تیار نہیں. کرنا 6 میں بیچنا ہو تو بیچو، اتنا زیادہ منافع ہم نہیں لے سکتے. تمہارا مال ہے، تمہیں ملنا چاہیے اس کا زیادہ پیسہ، اور جو ہم محنت کریں گے اس کا ہمیں ملے گا. اب ان کو سمجھ میں آیا کہ جس کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ جو دولت بک نہیں رہا ہے، اس دور کے لیے بہت ضروری ہے، ہر طرف پیسے کا معاملہ زیادہ چلتا ہے. اس دور کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ 1 روپے کی کیا قیمت ہوتی ہے، 2 روپے میں کیا جاتا ہے کسی کا. 2 روپے میں تو اچھے اچھوں کا ایمان چلا جاتا ہے. صلوات پر محمد والے 1 درہم، ایک سکہ بھی آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے. تو آپ پتہ چلا کہ امام کیوں جا رہے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو انسان ویسا بنائے. تو امام ہمارے لیے مشکل ہے وہاں تک جانا، ان کے لیے مشکل تھوڑی نہیں ہم سے ملاقات کرنا، ہمارے آ جانا. پر امام تو اپنے جانے والوں پہ نظر رکھتے ہیں. تو زندگی ایسی گزرے تو اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہونا چاہیے. تب تو آخرت سوارت ہے، تب تو آخرت کامیاب ہے. اب ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دیں. آدمی کو کوشش کس حد تک کرنی چاہیے؟ کوئی بھی کام ہو بغیر کوشش کے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. جتنی زیادہ کوشش، ساتھ میں دعا بھی، اس کوشش میں آسانی و برکت ہو جائے تو یقین جانیے کہ پھر اتنا ملے گا اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. اللہ کی رحمت میں کیا کمی ہے، وہ جسے نواز دے. لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ خود کچھ کوشش کریں، خود آگے بڑھیں ہر چیز میں. ایک دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے کھیت پہ کام کر رہے تھے. دھوپ تیز ہے، امام کھیت میں محنت کر رہے ہیں، پسینہ بہ رہا ہے. ایک کہنے والا پہنچا کہ مولا یہ اتنی مشقت، اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ کسی دوسرے سے کہہ دیجیے. جیسے آج ہوتا نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے کوئی کام ہو تو ہم نے کسی سے یہی کام کر دیا. وہ خود چاہنے والا آ کے امام سے کہہ رہے ہیں مولا کسی دوسرے سے کہہ دیا تو اتنی دھوپ اتنی مشقت میں آپ اچھا نہیں لگ رہا ہے، نہیں اچھا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ اتنی مشقت کریں، پسینہ بہ رہا ہے. تو امام نے کہا اس میں کیا برائی ہے، محنت کرنے میں کیا برائی ہے، اس میں کون سی پریشانی ہے؟ کب مولا کھیتی کر رہے ہیں، کھیت میں محنت کر رہے ہیں، تو یہ کام وہ جو مجھ سے اچھے لوگوں نے کیا ہے میں کر رہا ہوں تو کون سی بڑی بات. اب وہ حیرت سے پوچھتا ہے کہ آپ سے اچھے کون لوگ؟ کہ میرے جد علی مرتضیٰ، میرے جد رسول خدا، انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور یہ کام اور دوسرے نبیوں نے بھی کیا ہے، اس میں کیا پریشانی؟ تو جن کے ہاتھ میں کائنات کا نظام، جن کو بظاہر کوئی ضرورت نہیں ہے جو اتنی محنت کریں، اور جن کے ٹھوکروں میں چاہوں کا تخت و تاج ہو، ایک ٹھوکر لگا دے تو زمین اپنے خزانے اگل دے، وہ اتنی مشقت کر رہے ہیں کیوں؟ ان کے اپنے لیے نہیں
بلکہ ان کے لیے کہ جو ان سے وابستہ ہیں، یہ ان کے لیے کوشش ہو رہی ہے کہ جب ہمیں کرنے میں کوئی پریشانی نہیں تو تمہیں کرنے میں کیا پریشانی. صلوات میں محمد تو اس میں کبھی کسی طرح کی شرم نہیں. محنت کرنے میں کیا جاتا ہے، کوشش کرنا چاہیے انسان کو. اور کچھ لوگ ہیں جن کے ذہن میں یہ بات چلا کرتی ہے کہ مطلب زیادہ پیسہ کمائیں گے تو ادھر سے ادھر ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ پیسہ جو ہے ایمان کو کھا ہی لے گا. بھائی وہ پیسے کے استعمال آپ صحیح کیجیے تو اس پیسے سے ایمان اور بڑھے گا. مثلا میرے پاس اگر 10-20 لاکھ روپے ہیں اور ہم نے مومنین کی مدد کر دی، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، بھئی یہ تب ہوگا جب آپ کے پاس خود ہوگا. جب خود ہی پیسہ نہیں ہے، بھوکے بیٹھے تو دوسرے کی کیا مدد کریں گے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب خود ہی نہیں ہے، اپنے کھانے کے لیے خود نہیں ہے تو دوسرے کی کیا مدد کرے گا انسان؟ 10 لاکھ روپے تھے، ان کا مسجد بن رہی 1 لاکھ میری طرف سے، ثواب جاریہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کہ جب تک مسجد میں وہ اینٹیں برقرار ہیں، جب تک وہ مسجد، جب تک نماز پڑھی جاتی، جب تک عبادت ہوتی رہے گی اس میں، تب تک آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے. یہ کب ہوگا؟ جب اپنے پاس کچھ ہوگا، جب ہم خود ہی دوسرے پر منحصر ہوں گے تو پھر چاہ کے بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کوشش حلال طریقے سے، جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے، جو راستہ اہل بیت نے بتایا ہے، اس راستے پہ چلتے ہوئے دنیا کی جتنی بھی بلندی، جتنی بھی اونچائی چھو سکتے ہیں آپ کو پہنچ جائیے وہاں تک. کسی نے روکا نہیں، کسی نے منع نہیں کیا، بس سیدھا سیدھا ہو جاتا کہ بھائی اتنا پیسہ زیادہ کر کے آپ کے پاس ہے تو وہ بالکل آپ اٹھا کے پھینکیے، آپ نہیں رکھ سکتے ہیں. کہیں لکھا ہوا کسی کتاب میں کہ اس سے زیادہ پیسہ ہے تو آپ اس کو پھینک دیجیے اٹھا کے، وہ گنہگار ہو جائیں گے. آپ کہیں لکھا، کسی کتاب میں لکھا ہوا ہم کو بتائیے، میں ماننے کو تیار ہوں. کسی معتبر کتاب میں لکھا، آپ نے دیکھا کہ بھائی آپ کے پاس 1000 روپے زیادہ ایک وقت میں نہیں ہونا چاہیے، اگر ہو گئے تو آپ کو پھینکنا پڑے گا، چلے جا کے کہیں ڈالی آئیے ورنہ گنہگار ہو جائیں. کہیں لکھا ہوا ہے؟ نہیں. کسانوں کے لیے لکھا کہ 847 کلو سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ نکالو، ہے نا؟ یہی تو ہے، 847 کلو سے زیادہ ہے تو آپ زکوٰۃ نکالیے. یا خمس کا جو ہے، جو سال بھر میں بچت ہے، آپ خمس نکالیے. لیکن کہیں یہ لکھا ہے کہ 5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس؟ 1 لاکھ سے زیادہ کہیں کوئی کسی کتاب میں لکھا ہو تو بتائیے. کہیں نہیں لکھا ہوا. اس کا مطلب آپ بالکل سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں جس کے جو حقوق ہیں وہ اگر ادا ہوتے رہے تو وہ آپ کے لیے جائز ہے. جس دن حقوق ادا ہونے بند ہو جائیں گے وہی چیز ناجائز ہو جائے گی. تو کوشش کرنے پر ایسا نہیں ہے کہ خالی گھر میں بیٹھے ہیں اطمینان ہو. جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم میں محنت کریں، جو کسی طرح کا کام کریں ان کو کوشش جاری رکھنا چاہیے آخری لمحے تک. جو جتنی زیادہ کوشش کرے گا اس کو اتنی زیادہ اللہ کی طرف سے عطا، اور پھر دعائیں بھی کامیاب ہوں. مطلب میں یہاں بیٹھا ہوں یا اپنے گھر میں آدمی لیٹا ہے، آپ دعا کر رہے ہیں کہ بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے. آپ بتائیے دوسرے دن صبح پڑوسی پہنچے، کیا بات ہے اگر رات میں کھانا کھایا کہ نہیں کھایا کھانا؟ کیوں نہیں کھایا؟ دعا کرتے رہے، یہی نہیں اللہ نے. تو آپ کے دماغ پر حیرت کرے کہ نہیں، تعجب کرے گا کہ یہ کون سی بات ہے. آپ کچن میں جاتے پھر کچھ پکاتے، کسی کو کہتے کہ گھر سے باہر نکلتے کچھ خرید کے لاتے، یہ کون سی بات؟ اللہ دینا چاہے تو سب کچھ دے سکتا ہے، اور دیا ہی. جناب مریم عبادت کر رہی تھی، ان کو ملتا تھا کہ نہیں ملتا تھا؟ تو وہ مثالیں آپ یہاں نہ رکھیے، آپ کو کوشش کرنا ہوگی. اس کے بعد دعا ہے کہ اس میں برکت، تو برکت ہوگی جب آپ نے خود سے کچھ نہیں. لہٰذا زندگی بنانا، زندگی بہترین سے بہترین گزارنا ہمارا اور آپ کا حق ہے. کوشش کرتے رہنا. آپ نہج البلاغہ پڑھ لیجئے، جسے میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہو نہج البلاغہ ایک بار پڑھ لے اور اس میں کئی جگہ آپ کو مل جائے گا کہ کسی دوسرے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، کسی کے آگے سر جھکا کے نہیں کھڑے ہونا ہے، اپنی حاجت غیروں سے کہنے میں کیا پریشانی ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے میں کیا پریشانی ہے. اب ایک واقعہ یاد آ رہا ہے تو میں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ جب ہم قناعت پسند ہو جائیں گے اور محنت جو ہے اس میں راضی رہیں گے تو پھر چاپلوسی سے بچ جائیں گے. چاپلوسی سے بچ جائیں گے، ایک دوسرے کے سامنے جانے سے بچ جائیں گے. ہاتھ پھیلا کہ ہمیں دے دیں تو ہمارا بھی بلا. سقراط کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور آدمی گزرا ہے جناب عیسیٰ سے پہلے.
تو وہ بیٹھا ہوا گھاس کی روٹی کھا رہا تھا، یہ گھاس کھا رہا تھا۔ تو لوگوں نے جا کے پوچھا کہ اگر بادشاہ سے دشمنی نہ لیتے، اس سے جا کے تھوڑا سلام ہوا کر لیتے تو گھاس کی روٹی تو نہ کھانا پڑتی۔ اب اس نے پلٹ کے کیا جواب دیا؟ اس نے فوراً پلٹ کے جواب دیا کہ اگر تم گھاس کی روٹی کھانے پر راضی رہتے تو بادشاہ کی چاپلوسی نہ کرنا پڑتی تم کو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تمہیں اس بات پہ حیرت ہے کہ میں گھاس کھا رہا ہوں، گھاس کی روٹی کھا رہا ہوں، لیکن مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ تم چاپلوسی کر کے اچھا کیوں کھا رہے ہو؟ اس سے بہتر تو یہ گھاس کھا لینا ہے۔ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم اور آپ، اگر یہ ہمارا جو سر ہے، مطلب سر ایک مثال ہے، ہم اگر ہر در پر جھک جائیں جا کے اور جگہ سے تو پھر یہ توہین محبت ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ ہمارا سر تو کہیں نہیں ہونا چاہیے سوائے بارگاہ پروردگار۔ جب سر جھکے گا تو اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا، ورنہ کائنات میں کتنی بڑی سے بڑی طاقت کیوں نہ ہو جائے، کتنی بڑی سے بڑی کوئی چیز ہو جائے، ہمارا سر ہر جگہ نہیں جھکے۔ تو ہم اہل بیت کے دروازے پہ کھڑے ہو۔ اب اگر ہر جگہ آدمی ہاتھ پھیلا دیتا ہے اور ہر جگہ آدمی کسی سے بھی مانگ لیتا ہے تو پھر کو اہل بیت سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اسے۔ بھیا مطلب ایک مثال آپ کے سامنے عرض کر دیں، ایک آدمی ہے جو روز آپ سے ملتا ہے، بھائی 10 روپے دے دو، آپ نے دے دی، پھر دوسرے دن ملا 10 روپے دے، آپ نے دیکھا دوسرے سے مانگ رہا، تیسرے سے مانگ رہا، 4-5 آدمی، آپ نے کہا اس کا تو پیشہ ہی ہے، کوئی حیرت نہیں ہوگی، ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ صرف مانگنے پہ زندگی ان کی گزر رہی ہے۔ ایک آدمی جس نے کبھی کسی سے کچھ مانگا ہی نہیں، اب وہ آدمی سر جھکائے کھڑا ہے، بہت پریشان ہے، آپ لگ رہا ہے چہرے سے آپ کو کہ ہاں کچھ تکلیف میں، آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی ضرورت ہے، اب وہ کہہ نہیں پا رہا۔ اچھا پھر اس نے بڑی اپنا بھائی سمجھ کے بڑے اس سے کہا بھی کہ ہاں یہ پریشان، تو آپ کے دل میں بات لگی کہ ہاں اس کا مطلب بہت سخت معاملہ ہو گیا، ورنہ یہ تو آپ کو اور اس کو ہر جگہ دیکھا ہی ہے، ہر کس و ناقص کے سامنے جہاں بھی دیکھو وہاں کھڑے ہیں۔ تو ایسی زندگی نہیں ہونا چاہیے انسان۔ یہ تعلیمات اہل بیت کے خلاف، انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے پوری کائنات میں جو آپ میں کوئی نہیں، خدا کے لیے کم سے کم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہماری زندگی کیسے گزری، کیا ہم صرف کھیل کود کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ دنیا میں آئے، کھایا پیا، دنیا سے چلے گئے، بات ختم ہو گئی؟ کیا نہیں، اس کام کے لیے نہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو نبھانے میں مشکلیں بھی آ سکتی ہیں، پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں۔ تو ان پریشانیوں کو سامنا کرنے کے لیے ہمارے پاس ہزاروں مثالیں ہوتی ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں دکھ تکلیف کسی نہ کسی طرح کی ضرور ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے ہار کے بیٹھ جائے۔ تکلیفیں آنے اور مصیبت آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر اپنا راستہ بدل دے، نہیں، راستہ بدلا جائے گا ہم تھک کے بیٹھیں گے، کیونکہ ہمیں زندگی کے ہر لمحے کے لیے، ہر موقع کے لیے کوئی نہ کوئی مثال موجود ہے۔ اور دنیا میں وہ تو ہار مانتے نہیں جن کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے لیے تو مشکل کشا بھی موجود ہے، تو ہم کیوں ہار مان جائیں کسی چیز سے؟ ہم تو دنیا کی تکلیف اور مشکلات سے ہار مان جائیں۔ آدمی کی زندگی میں دکھ تکلیف آتے رہتے ہیں، کسی کے گھر سے کوئی انتقال کر گیا، تکلیف ہے، اپنا چلا جائے، یعنی اس موقع کے لیے بھی آپ کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے مثال موجود ہے۔ ایک ماں کی مثال ثواب کی مجلس، لہذا چند جملے اور بات ختم کر کہ دنیا میں ماں سے زیادہ محبت کرنے والا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ کائنات میں جو سب سے زیادہ محبت کرتی وہ ماں، اس کے چلے جانے پر یقیناً صدمہ افسوس بچوں کو، اولاد کو ضرور ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ دنیا کا دستور ہے کہ خدا نہ کرے کسی کے گھر سے کوئی رخصت ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو لوگ پہنچتے ہیں پرسہ دینے کے لیے۔ کسی کی ماں انتقال کر گئی، کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کی بہن چلی گئی، تو لوگ جاتے ہیں وارثوں کو پرسہ دینے، کوئی گلے سے لگا کے پرسہ دیتا ہے، گھر جا کے جو تدفین میں نہیں پہنچ سکے وہ سویوں میں پہنچے، جو سویوں میں نہیں پہنچ سکے وہ 40 میں پہنچ گئے۔ اچھا جو اتنی دور ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں، نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو وہ فون کر کے پرسہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے غم میں ہم شریک ہیں، اللہ آپ کو صبر دے۔ یہ
دستور دنیا ہے، اور یہ دستور شاید ہر مذہب میں ہے کہ اگر کسی کے گھر سے کوئی چلا جائے تو لوگ آتے ہیں پرسہ دینے کے لیے، اپنے اپنے طریقے ہیں ہر مذہب میں کہ اسے پرسہ دیا جائے۔ صرف اہل بیت رسالت ہے کہ جب ان کا گھر لوٹا گیا، جب نبی کے چمن اجاڑا گیا، جب 3 روز کے بھوکے اور پیاسے فرزند رسول شہید کیے گئے، تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو وارثوں کو گلے لگا کے پرسہ دے۔ دنیا میں کوئی چاہے غریب ہو یا امیر ہو، کوئی کیسا بھی انسان دنیا سے رخصت ہو جائے، انتقال کر جائے، تو اس کے پڑوس والے، چاہنے والے، رشتہ دار، عزیز، جاننے والے، پہچاننے والے آتے ہیں اور 2 جملے کہتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں۔ جو غیر ہوتے ہیں وہ بھی اس وقت آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہے تو پڑوس میں کسی بھی مذہب کا رہنے والا اس وقت وہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ پڑوسی کا حق ہے کہ ہمارے پڑوسی کے گھر میں ایک انتقال ہو گیا، ایک میت ہو گئی، لہٰذا ہم ساتھ میں کھڑے رہیں۔ حالانکہ مذہب الگ ہے، دین الگ ہے، سب کچھ الگ ہے، لیکن یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ مرنے والے کے وارثوں کو یہ ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تنہا ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، ہمارا کوئی چاہنے والا نہیں۔ ہائے کربلا کا میدان، وہ حسین کی شہادت، بچہ جملے بات ختم کر دوں۔ وہ ایک دن میں فاطمہ کا پورا گھر لوٹا جانا، حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی، 3 روز کے بھوکے اور پیاسے شہید کیے گئے، لیکن کوئی ایک ایسا نہ آیا جو سید سجاد سے آگے کہتا، اے فرزند رسول، اے حسین کے بیٹے، ہم آپ کے غم میں آپ کے شریک ہیں، آپ کا بابا 3 روز کو بھوک اور پیاسا شہید کیا گیا۔ کوئی ایسا نہ تھا کہ جو سکینہ کے سر پہ آ کے ہاتھ پھیرتا کہ ابھی ابھی بچی یتیم ہوئی ہے۔ اور اسلام میں تو یتیموں کا خیال رکھنا بہت تاکید کی گئی ہے کہ یتیموں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرو، ان کو اذیت دینا تو دور ہے، اپنے بچوں کو پیار کرنے سے منع کر دیا گیا، کیوں یتیم کا دل بڑا نازک ہوتا ہے۔ تم اپنے بچوں کو پیار کرو گے تو انہیں اپنے غم کا احساس ہوگا، انہیں اپنی یتیمی کا احساس نہ ہو جائے۔ ذرا سوچئے کہ جناب سکینہ کو قدم قدم پر یتیمی کا احساس کرایا جا رہا ہے۔ پرسہ دینا کیسا، سر پہ ہاتھ پھیرنا کیسا، سہارا دینا کیسا، بلکہ کوئی گوشوارے آ کے چیختا ہے، کوئی رخسار پر تماچے لگاتا ہے۔ یہ کربلا کا میدان کہ جو ظلم کربلا کے میدان میں ہوئے، اب اس کی مثال رہتی دنیا تک ممکن نہیں ہے۔ اب کبھی ایسی مثال نہیں مل سکتی جو کربلا کے میدان میں ایک دن میں حسین پہ جو ظلم ہوا، کہ وہ حسین کا زخمی جسم، میں نے خود پڑھا کہ 1950 سے زیادہ زخم مظلوم کربلا کے لگے ہوئے، کیا حالت رہی ہوگی، صرف تصور کیا جا سکتا ہے۔ نہ میں نے کچھ دیکھا، نہ آپ نے کچھ دیکھا، صرف کتابوں میں عبارتیں پڑھ لی۔ ایک ذاکر ممبر پر آتا ہے اور وہ چیزیں بیان کرتا ہے جو اس نے اپنی کسی کتاب میں پڑھا، کسی عالم کا لکھا وہ پڑھ دیتا ہے، اسے نقل کر دیتا ہے۔ مومنین کے دل بے چین ہو جاتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، کیوں؟ نہ پڑھنے والے نے کچھ دیکھا ہے اور نہ سننے والے نے کچھ دیکھا ہے۔ بس آخری جملے اور بات ختم کر دوں، نہ کسی ذاکر نے کربلا کے میدان میں کوئی منظر دیکھا ہے اور نہ کسی عزادار نے کچھ دیکھا ہے۔ 1400 برس کے بعد آپ کی کیفیت یہ ہے، پڑھنے والے کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے، سننے والوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ضبط کا یارہ نہیں ہوتا، آواز بلند ہو جاتی ہے، انسان باواز بلند ہونے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ جس نے کچھ نہیں دیکھا اس کے دل پر اتنا اثر ہے، اور جس نے کربلا کے میدان میں سب کچھ دیکھا ہوگا اس کے دل پر کس طرح کا اثر ہوا ہوگا، اس نے اپنی زندگی کربلا کے بعد کس طرح سے گزاری ہوگی۔ بتو جملے اور بات ختم کر دوں، ارے سید سجاد کی آنکھوں کے سامنے تو وہ پورا منظر رہتا ہوگا، کہیں بابا کی لاش آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہوگی، کہیں بھائی کا چھنا ہوا کلیجہ نظر آتا ہوگا۔ کربلا کے بعد سید سجاد نے کس طرح سے زندگی گزاری ہوگی یہ تو صرف سید سجاد جانتے ہیں، یا اللہ جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب منہال آ کے ملاقات کرتے ہیں، امام سے کہتے ہیں، جب
جب امام چلو میں پانی لے کے رونے لگتے امام سے آ کے منہال کہتے مولا ارے کب تک روئیں گے؟ بس مظلوم تڑپ جاتے ہیں، کیا منہال تم نے انصاف نہیں کیا؟ یعقوب سے ایک یوسف جدا ہوا تھا تو یعقوب اتنا روئے تھے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. ارے میرے گھر سے تو ایک دن میں 18 بکرے یوسف چلے گئے، تم مجھ سے کہتے ہو کب تک روئیں گے؟ ارے کب تک آنسو بہائیں گے؟ میں سننا تھا کہ منہال بھی کہتے مولا ارے شہادت آپ کے گھر کی میراث ہے. وہ اتنا کہنا تھا کہ ایمان تڑپ گئے کا منہال ارے پھر تم نے انصاف نہ کیا. ارے شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، لیکن کیا یہ بھی ہمارے گھر کی میراث ہے کہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں بے کجہوا اونٹوں پر سوار ہوں، منادی ندا دے دیکھو یہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، میری ماں بہنیں ننگے سر بھاتا بار الہ ہماری سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار کی محمد والے محمد کے واسطہ جو مومنین مومنات کو ان کے قرض کو ادا فرما. پروردگار کی محمد والے محمد کے واسطہ جو مومنین مومنات پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دے. پروردگار کی محمد والے محمد کے واسطہ مرحومہ کے تمام گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار کی محمد والے محمد کے واسطہ جو مومنین مومنات کسی بھی طرح کی پریشانی میں ہوں، کسی مجبوری میں، پروردگار محمد والے محمد کے فائدے میں پریشانی کو دور کر دے. خاص دعا یہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام کے ذکر میں قبول فرما اور ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم ان کے ناصر و اعوان میں شامل ہو سکیں. وتقبل منا انک انت السمیع الدعاء. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ انیس بیگم بنت محمد ذاکر کو روح میں